الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کوتاہ اندیش ایسی بات کرے کہ شاید اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے جو وہ لوگوں کو بھوکا رہنے کا حکم دے رہا ہے. یہ بات نہیں. حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور صرف انسان ہی نہیں ساتھ جن بھی فی قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیں، اور جب چھٹی ہو گئے جو جی چاہے مانگ، تو کون کسر چھوڑتا ہے؟ اور یہ اپنی مرضی سے مانگتے چلے جائیں، اللہ دیتا چلا جائے، پھر بھی اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر نکالے اور وہ سوئی کے نکے پہ جو کمی آتی ہے، کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وہ سوئی کا سرا جو ہے وہ سمندر کے پانی میں کیا کمی لا سکتا ہے؟ تو یہی حال اللہ کے خزانوں کا ہے کہ یہ سارا جہان جو مرضی مانگتا رہے اللہ دیتا رہے، یہ سارا جہان جو کچھ مرضی کھاتا رہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. پہلے آبادی تھوڑی تھی، زمینوں کی پیداوار بھی تھوڑی تھی. آبادی بڑھ رہی ہے، پیداوار بھی بڑھ رہی ہے. پہلے کوئی ایک فصل لیتے تھے، 6 مہینے زمین فارغ چھوڑتے تھے، اب 3 فصلیں لے رہے ہیں. یعنی یہ زمین جو ہے نا، یہ اللہ کا اتنا بڑا سٹور ہے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں. لہذا یہ بات نہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی اناج کی غلے کی کمی ہو گئی ہے اس لیے وہ یہ حکم دے رہا ہے. اور یہ بات بھی قطعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر تکلیف میں مشقت میں ڈال کر شاید خوش ہوتا ہوگا. پھر دوسری حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے تو اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے. اللہ کی طرف سے قطعاً ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر یہ حکم کس لیے ہے؟ یہ جو روزے ہمارے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں، فرض کیے جا رہے ہیں، تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھانے والے ہو جاؤ. اللہ تمہیں جب کہے کھانا ہے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب اللہ کہے کہ بے شک حلال ہے، اپنا ہے، گھر پہ اکیلے بیٹھے ہو، نہیں کھانا تو نہیں کھاتا بندہ. یہ ہے وہ دولت، یہ ہے وہ فورس، وہ قوت جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اس قوت، اس فورس، اس طاقت کی بدولت بندہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں وہ کرنے کا کہے، اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں وہ رکنے کا کہہ دے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں. کوئی باپ اپنے بچے کو صبح جلدی اٹھاتا ہے، اب وہ باپ بچے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ اس کی اعلیٰ پیمانے پر تربیت کرنا چاہتا ہے. صبح جلدی اٹھائے گا، اس کو تیاری کروائے گا، نمازی باپ ہے تو اس کو نماز کے لیے ساتھ لائے گا اور
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہ 7 سال کا ہے تو پیار محبت سے لائے گا، 10 سال یا اس سے بڑا ہے تو اسے بے شک مار پیٹ کر لانا پڑے پھر بھی لائے گا، تاکہ اس کی میں نمازی کے طور پر تربیت کر دوں، بھئی یہ ساری عمر پکا نمازی رہے، یہ زندگی میں جہاں بھی چلا جائے۔ پھر اس کے بعد اسکول کالج بھیجتا ہے، اس کو زیادہ کھیلنے نہیں دیتا، آوارہ پھرنے نہیں دیتا، غلط کاموں میں اسے مصروف نہیں ہونے دیتا۔ اب وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اور باپ بیٹے کا تعلق تو جانتے ہی ہیں جو باپ ہے کہ یہ کتنا نازک تعلق ہے، آدمی کے دل کے یہ ٹکڑے ہوتے ہیں جو اولاد کی شکل میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ باپ اپنی اولاد کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا بلکہ اس کی اعلیٰ پیمانے پر تربیت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں روزے کی شکل میں ایک معمولی سا مشقت والا حکم دے رہے ہیں تو در حقیقت ہماری تربیت کا یہ سلسلہ ہے، یہ بہانہ ہے، یہ مسلمانوں کا ریفریشر کورس ہے۔ اس کورس کے ذریعے مسلمان جو ہیں ان کی اتنی بیٹری چارج ہو جائے، اتنی چارج ہو جائے کہ 1 مہینے کے بعد سال کے 11 مہینے اسی تقوی کی دولت کے ساتھ یہ گزار سکے۔ اس کو چٹی نہیں سمجھنا، اس کو مصیبت نہیں سمجھنا کہ یہ اچھے مسلمان بن گئے ہیں، اب نمازیں تو پڑھنی شروع کی تھی، اوپر یہ مہینے کے روزے بھی آ گئے، بلکہ اللہ کا احسان سمجھنا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے کہ ہماری زندگی میں پھر یہ موقع آ گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ ایک کھجور پہ آپ کسی آدمی کا روزہ افطار کروائیں، اب جتنا ثواب اسے ہے آپ کو بھی مل رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی برکت کی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں سال کے باقی دنوں سے کہیں بڑھ چڑھ اس کا ثواب جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاکم شہر مبارک، بڑا برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایتوں میں ابواب الجنہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ابواب الرحمت، اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ وربۃ الشیاطین، اور شیطان مردود جو ہیں جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندوں کو نیکی کرنے کا ماحول جو ہے وہ آسانی سے مل سکے، اور شیطان ان کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ اس کو نیکی سے دور کرنے والے اپنے جو اس کے پھندے ہیں وہ ان کے سامنے نہ لگا سکے، اللہ اس کو ویسے ہی جکڑ دیتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں ایک ایسی بھی رات آئے گی کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس حدیث کے آخر پر فرماتے ہیں کہ من حرم خیرہا، جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہو گیا، فقد حرم، وہ بدنصیب محروم ہی محروم ہے، اس کی بدنصیبی کی کوئی انتہا نہیں کہ اللہ معمولی اس کی نیکی پر اتنا اجر دے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس نے نیکی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیکی کا ایک ماحول جو ہے اس مہینے میں پیدا کر دیا ہوتا ہے، دیکھ لیں انشاءاللہ امید ہے کل سے روزہ شروع ہو جائے گا، ہر طرف جو ہے آپ کو روزے دار نظر آئیں گے، اور نیکی میں سبقت لے جانے کا ماحول جو ہے وہ ایک بنا ہوگا، مساجد کے اندر رونق بڑھ جاتی ہے، صدقہ خیرات بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید کی یہ بڑھ جاتی ہے، ایک مجموعی طور پہ فتنہ فساد جو ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے، اور ہو بھی جاتا ہے، اثر اس کا ہوتا ہے، اور جو بندہ نیکی میں آگے نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے صلے میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جو پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، لیکن وہ صحیح نہیں، اور یہ جو ہے یہ مسند احمد کی نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے جس کے یہ الفاظ ہیں۔ دوسری جو حدیثیں ہیں جن کے اندر ابواب الجنت یا ابواب الرحمت کے ہیں وہ بھی بخاری کی حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی حدیثیں ہیں جن کے یہ صحیح الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، فیہا باب، اس میں ایک دروازہ ہے یسمی الریان، اس دروازے کا نام الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، صرف اور صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اب رمضان آئے
اور بندہ صحت مند ہو، تندرست ہو، بالغ ہو، روزہ اس پر شرعی طور پہ فرض ہو، اور اس کے دل کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے چانس دیا ہے، اب میں نے انشاءاللہ وہ باب الریان کا داخلہ جو ہے نا اپنا وہ یقینی بنانا ہے. جس طرح یہ بچوں کے لیے ہم اب اس نے میٹرک کر لیا، اس کا فلاں جگہ پہ داخلہ دینا، اس کے لیے ٹیوشن کرا رہے ہیں، سفارش لا رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، کسی طرح اس کا داخلہ ہو جائے. ایف ایس سی کے بعد اسی طرح ایک ریس لگی ہوتی ہے، اور ایک یہ ریس کا موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لوٹ سیل جو ہے وہ لگ جائے گی، اور مسلمانوں کو یہاں جو ہے وہ چانس دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. بلکہ حدیث کے لفظ ہیں جنادی منادن کل لیلہ، کہ ہر رات ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا طالب الخیر ہلم، اے خیر کو چاہنے والے، اے نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے میں نے راہیں آسان کر دی. طالب الشر، اوے برائی کرنے والے، اوے گناہگار بدبخت، امسک، تو رک جا. یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ آگے بڑھ اور نیکی کر، فاستبقوا الخیرات، ہر نیکی میں تم آگے بڑھ سکتے ہو. یہاں کوئی تقسیم نہیں کہ فلاں برادری، فلاں قوم، فلاں اونچا جو ہے وہ تو کر سکتا ہے، فلاں غریب، فلاں یہ وہ نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں. جو بھی نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، یا طالب الخیر ہلما، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، جتنی خیر کمانا چاہتا ہے کما لے، تجھے چانس ملا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پہلی شرط کیا ہے ایمانا، کہ اس کا ایمان درست ہو، واحتسابا، اور وہ امید رکھتا ہو کہ یا اللہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اپنی بارگاہ میں تو اپنی شان کے لائق مجھے اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا. یہ جو صوفیہ والی سوچ ہے بھارت میں جی نیکی کرنی چاہیے بغیر لالچ کے، بالکل غلط سوچ، یہ سوچ صحیح نہیں. قرآن کی سوچ کیا ہے کہ نیکی کریں تو اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے طمع رکھتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے اس نیکی کا ہمیں صلہ دینا ہے، اور ہم اس کا صلہ چاہتے ہیں. اور سب سے اعلیٰ صلہ کیا ہے؟ جنت میں وہ داخلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دے. جنت کا وہ داخلہ جس میں ہر روز اللہ کی زیارت ہو، اللہ کا دیدار ہو، وہ اعلیٰ داخلہ یا اللہ ہم چاہتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اس آس اور امید کے ساتھ روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ جو گناہوں کی معافی کی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو جی معمولی سی بات اور اس پہ اتنا ثواب، اتنا صلہ، کوئی روزے رکھ کر تو دکھائے. جو ان روزوں کا حق ہے اس حق کے ساتھ اگر روزے رکھے گا تو پتہ چل جائے گا روزے رکھنے والے کو بھی، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات ہے وہ بھی اپنے وعدے پورے کرے گی، ضرور سے صلہ ملے گا. لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز 30 40 50 60 70 سال سے ہم نمازی ہیں، اس نماز نے ہمارے اوپر کو رنگ چڑھایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہر روز ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں ایک برائی، ایک بے حیائی، اس سے رکنے کا کبھی تہیہ کیا؟ نمازی بھی ہیں، ساتھ ساتھ سارے گناہ یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. حج کر کے آ جاتے ہیں اور حاجی صاحب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ نام کے ساتھ حاجی فلاں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم روزے رکھ لیں گے، لیکن ان روزوں کا رنگ کیا ہمارے اوپر چڑھتا ہے یا نہیں؟ اگر تو روزوں کا رنگ چڑھ گیا کہ جو روزوں سے پہلے اس کی کیفیت تھی روزوں کے بعد وہ نہیں رہی، تو یقیناً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے گرامی سامنے رکھ کر روزے رکھے، جس میں آپ نے فرمایا ایمان واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے.